محترم جناب غلام اویس صاحب، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ جناب اسد اللہ غالب صاحب تشریف رکھتے ہیں، سید ارشاد عارف ہیں، نیاز مند کا نام ضیاء شاہد ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنے سوالوں کا آغاز اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک ایسے شعبے سے رہا ہے جو بنیادی طور پر تحقیق کا اور فکر کا شعبہ شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کے مضامین اور آپ کے افکار سے اس ملک کے بہت بڑی تعداد میں عوام واقف ہیں، لیکن آج ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ موضوعات ایسے سامنے لائے جائیں جن پر آپ کی ماہرانہ رائے اور آپ کی فکر جو ہے وہ سامنے آئے۔ پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے تھا، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کو جن خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا تحریک پاکستان یا نظریہ پاکستان کا جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اور جو پچھلے کچھ برسوں سے ایک واضح شکل میں سامنے اس طرح سے آتا ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست کی شکل میں معرض وجود میں آیا تھا، اور اس کا استحکام اور اس کی بقا اسی شکل میں ہے کہ یہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اور جب قائد اعظم کی زیر ہدایت مسلمانان بر صغیر نے اس کام کا آغاز کیا، تو اس وقت ہمارے اکابرین نے پاکستان کو کس شکل میں دیکھا تھا، اور آج جو پاکستان موجود ہے یا جس قسم کا پاکستان بنانے کی آج کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس تصور سے کس حد تک مختلف ہے؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس گرمی کے موسم میں زحمت فرمائی، خود تشریف لائے۔ میں اپنے متعلق اتنا ہی عرض کروں گا کہ میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں، اور میں نے پوری عمر اسی میں گزاری ہے۔ عملی سیاسیات میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ تاریخ پاکستان کے دوران جو میری خدمات ہیں وہ فکری اور نظری اور تحریری ہیں، اور ویسے بھی اس زمانے میں میں تو سروس میں تھا۔ خود قائد اعظم کا بھی ارشاد میرے لیے یہی تھا کہ یہی جو شعبہ تم لے رہے ہو یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ۔ کئی دفعہ میں نے ان سے کہا کہ میں ملازمت چھوڑ دوں، ادھر آؤں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ زیادہ قیمتی چیز ہے، اسی طرح سے۔ تو وہ میری ساری فکر، میری ساری عمر جو ہے، جیسا آپ نے فرمایا، وہ فکری اور تحقیقاتی، اور وہ قرآن کے ہی محور کے اوپر ہے۔ زندگی میں میرا مشن یہ ہے کہ کوئی پرابلم سامنے آئے تو میں اس کے لیے دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا رہنمائی دیتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، اس میں ایک لفظ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ذہن میں جو قائد تھے تاریخ پاکستان کے، وہ یہ تھا کہ ایک مذہبی ریاست بنائی جائے۔ میں پہلے اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف تھا جو ذہن، اور یہ بات بہت کم سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے۔ علامہ اقبال نے یہ پہلی دفعہ واضح کیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دین اور مذہب کا فرق پہلی دفعہ انہوں نے یہاں واضح کیا، اور یہیں سے آگے پھر دو راستے ہمارے ہاں ہو گئے، ایک مذہب کا راستہ، ایک دین کا راستہ جو تھا۔ اسے سمجھانے میں خاصا وقت لگا۔ بات تو انہوں نے یہ 1930 میں کہی تھی، مجھے شرف حاصل تھا ان سے نیاز مندی کا اس سے بہت پہلے تھا، قریباً 60 سال کی بات سمجھ لیجیے۔ لیکن یہ بات جب سمجھ میں آئی ہے تو اس کے بعد پھر اس لائن کے اوپر میں نے بھی تحقیق کیا کہ دین میں اور مذہب میں پھر کیا فرق تھا جو کچھ بھی تھا۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی سے عقیدے کا تعلق ربط کا نام ہے، جس کا ذہن میں جی چاہے اس طرح سے قائم کر لے۔ چند مراسم، پوجا پاٹ کے، پرستش کے کچھ طریقے، اس کے بعد اسے زندگی کے عملی معاملات سے کچھ واسطہ نہیں رہتا۔ اسلام مذہب کے خلاف ایک چیلنج تھا۔ میری ایک کتاب، ایک ہی کتاب ہے انگریزی میں اتفاق سے، اور وہ ہے کہ اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن۔ علامہ اقبال ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے اس عنوان سے، انہیں زندگی نے مہلت نہ دی،
تو میں نے بہرحال وہ لکھی، اور وہ یہ ہے کہ اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن. یہ ہے نقطۂ ماسکہ جس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ پاکستان بھی جبھی سمجھ میں آئے گی، مطالبہ پاکستان بھی اسی وقت سمجھ میں آئے گا. یہ جو کشمکش وہاں ہو رہی تھی تاریخ پاکستان کے دوران، ہندو کی مخالفت، انگریز کی مخالفت، اس کو ایک طرف رکھی. مسلمانوں میں سے بھی جو سیکولرزم چاہتے تھے ان کو بھی ایک طرف رکھی. علماء کرام جو تھے جنہیں اس زمانے میں نیشنلز علماء کہتے تھے، ان کا تاریخ پاکستان کے حامیوں کے ساتھ اختلاف ہی اس معاملے میں تھا کہ وہ کہتے یہ تھے کہ اسلام مذہب ہے، اس کے لیے کسی الگ مملکت کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان میں ہندو ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے. کانگریس میں اس قسم کے ریزولوشن آتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کی، مذہب کی پرستش کی، جس کو مذہب کہتے ہیں، اس کی آزادی ہوگی. اور ہم ان سے یہ عرض کر رہے تھے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، اور دین اپنی آزاد مملکت کے بغیر زندہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ اس 1000 سال کے اندر مذہب چلا آیا ہے ہمارے ہاں، دین نہیں ہے. اور ہمارا یہ مطالبہ یا تاریخ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں مذہب کی بجائے دین کا احیاء ہو. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا. یہی چیز تھی جسے لے کر قائد اعظم پھر آگے بڑھے تھے. اس زمانے میں بہرحال مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ انہوں نے یہ جو گوشہ تھا علماء کرام کے ساتھ مذہب اور دین کی کشمکش کا، یہ کچھ میرے سپرد ہو گیا تھا. طلوع اسلام کے اس زمانے کا جو فائل ہے اس میں آپ کو یہی کشمکش نظر آئے گی. تو بہرحال زیادہ طوالت کی ضرورت نہیں. پاکستان بنا تو یہ اس تصور کے مطابق بنا کہ یہاں مذہب نہیں ہوگا، یہاں دین ہوگا. یہ جو مذہب ہے اس کو وہ انگریزی میں تھیوکریسی کہا جاتا تھا. یہ تھیوکریٹک جو سسٹم ہے ملوکیت کے زمانے میں ہمارے یہ رائج ہوا تھا. صدر اول کے بعد صدر اول میں دین تھا، ملوکیت میں مملکت، ریاست یا حکومت الگ ہوئی، اور یہ مذہب کی جو حیثیت تھی وہ الگ ہو گئی تھی. اقبال کے خطبے میں چیز یہ کہی گئی ہے، وہ 37 کا خطبہ جو ہے، کہ اس سے اسلام کو اس کا موقع ملے گا کہ عربی ملوکیت نے اس کے اوپر جو اپنے زنگ لگا دیے اور اس کو مذہب بنا دیا تھا، اس کو کھرچ کے الگ کر کے دین کو اپنی اصلی شکل میں یہاں قائم کیا جائے گا. قائد اعظم نے بھی بار بار جو کہا تھا کہ یہاں تھیوکریسی نہیں ہوگی، انہوں نے بتایا تھا کہ تھیوکریسی کے معنی یہی ہیں کہ یہ مذہبی پیشوائیت یا علماء حضرات وہ مذہب کو رائج کرتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ارشاد خداوندی کے مطابق ہے. ارشاد خداوندی کے مطابق تو صرف خدا کی حکومت ہے جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب کی حکمرانی ہے، اور یہ ہے وہ مقصد ہمارا جس کے لیے ہم ایک خطہ زمین چاہتے ہیں. یہ تھا ان کا تصور پاکستان. یہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کا جو لٹریچر ہے ہمارا تاریخ پاکستان کے دوران، ان علماء حضرات نے بہت تفصیل سے اس کے متعلق باتیں کی تھی. معاف رکھیے گا میرے گلے میں خراش ہو جاتی ہے. اقبال نے جو کہا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ایک شعر میں بات کہہ دی تھی اس شخص نے. محض عبادت کی، پرستش کی، رسومات کی، شاعر کی اجازت جو ہے یہ اسلام کے احیاء کی شرط نہیں ہے. اسلام اپنی مملکت چاہتا ہے جس میں خدا کی کتاب کی حکمرانی. یہ تھا مقصد جس کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا تھا. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ جو حاصل کیا تھا ان کے ذہن میں کیا تھا. جو تفصیل آگے باقی آ سکتی ہے. بنیادی نقطۂ ماس کا یہ تھا کہ وہ خطہ زمین جس میں اسلام مذہب کی حیثیت سے نہیں، دین کی حیثیت سے اس کا احیاء ہو،
اور اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ کی حکمرانی یہاں صرف ایک چھوٹا سا سوال بھی پیدا ہوتا ہے جی کہ کیا یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی روشنی میں تو نظر یہ آتا ہے کہ علماء کا جو تصور تھا مذہب کے بارے میں اس سے بھی کہیں عظیم تر ایک زیادہ جامع تصور جو تھا وہ مسلم لیگ کے ان اکابر کے ذہن میں تھا جو مذہب کی بجائے اس کو دین سمجھتے تھے. تو کیا اتنا بڑا کام اور اس کے لیے کوئی پیپر ورک اور ایک اسلام کی ماڈرن اسٹیٹ کا جس میں اسلام بطور دین جو ہے وہ رائج کیا جا سکے اور پورے زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی کارفرمائی ہو, کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ میں کوئی ایسا سیل موجود تھا یا مسلم لیگ کے اکابرین نے اس کا پیپر ورک کیا تھا؟ جبکہ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں یہ سلوگنزم کے طور پر تو شاید استعمال ہوا ہو, لیکن کوئی اس قسم کی تحقیقی کام یا اتنا بڑے کام کا بیڑا اٹھانے والے کوئی نظر تو نہیں آتے. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ مسلم لیگ کی تاریخ کے زمانے میں تمام توجہات مرتکز تھی اس پہ, تمام کوششیں جو تھیں اس محور کے گرد تھیں کہ یہ جو ہندوستان کی تقسیم ہونے والی ہے اس تقسیم میں مسلمانوں کو الگ خطہ زمین ملے, اس میں یہ اپنی الگ مملکت قائم کرے. چبوکی لڑائی تھی جو لڑ رہا تھا قائد اعظم علامہ اقبال کو اس سے پہلے وفات پا چکے تھے, انگریز کے خلاف, ہندو کے خلاف, خود مسلمان کے خلاف, علماء کے خلاف, کہ ایک خطہ زمین حاصل ہو جائے جس میں ہم اپنے تصور کی مملکت قائم کر سکیں. یہ اتنی بڑی جنگ تھی, اتنی بڑی لڑائی تھی, اور ان کے پاس اتنا کم سامان تھا کہ کسی دوسری فکر کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا اس زمانے. دن رات یہی جو کشمکش تھی ان کے ساتھ اور مزاحمت اور تخاصم, لڑائی جنگ ان لوگوں کے ساتھ جو تھی, سارا وقت اس میں صرف ہو رہا تھا. یہ جو چیز آپ نے صحیح تو کہا کہ اس وقت اصل جنگ یہ تھی اور اصل جدوجہد یہ تھی کہ پاکستان حاصل کیا ہے. لیکن جیسا کہ انہوں نے پوچھا کہ جو دینی یا اسلامی مملکت کا جو تصور ہے, تو یہ بتائیے کہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے ذہن میں کیا تھا کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد کون لوگ ہوں گے جو اس مملکت کا خاکہ بنائیں گے؟ یہ لوگ کا سوال ہی نہیں تھا جی. میں نے کہا کہ وہ جنگ اتنی محیط تھی اس زمانے میں کہ ان سوالات کے سوچنے کے لیے فرصت ہی نہیں تھی. ہم تو حیران ہیں کہ وہ تنہا وہ شخص جو تھا وہ کس طرح سے یہ لڑائی لڑ رہا تھا. صاحب ہم تو عینی شاہد تھے اس چیز کی, فرصت ہی نہیں تھی اس چیز کی. نہ یہ تھا کہ وہاں جانے کے بعد کون لوگ ہوں گے, اس کی جزیات کیا ہوں گی, اس کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی, اس چیز کے لیے بالکل فرصت نہیں تھی. اور اس لیے کہ ذہن میں یہ تھا کہ وہاں جائیں گے تو اطمینان سے خطہ زمین حاصل ہوگا. یہ ساری لڑائی ختم ہو چکی ہوگی, نہ انگریز کے ساتھ ہوگی, نہ ہندو کے ساتھ ہوگی, نہ مسلمان علماء کے ساتھ یہ جنگ ہوگی. ہم ہوں گے, خطہ زمین ہوگا, مملکت ہوگی, وہاں بیٹھ کے یہ سب کچھ سوچ لیا جائے گا. اچھا یہ فرمایا کہ یہ فرمایا کہ جب یہ اسٹیٹ بن گئی, پاکستان کا مقصد جو تھا اس کے قیام کا وہ پورا ہو گیا اور ایک ریاست ہمیں مل گئی, تو اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں کیا نقشہ آتا ہے کہ یہی کام جس کے بارے میں آپ نے توجہ لائی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ کس لیول پر ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی ہے, وہ تو حکومت میں چلی جاتی ہے, وہ حکومت بناتی ہے, اور کیا اگر جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں یہ بنیادی طور پر فکری کام ہے, انٹلیکچوئلس کا کام ہے, یہ غالباً پولیٹیشینس کا ان معنوں میں کام نہیں ہے, ووٹ لینا اور ووٹ دینا اور اسمبلیاں بنانا, یہ اس سے کہیں بڑا اور عظیم تر کام ہے جو صرف اہل فکر ہی کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہاں کہیں آ کر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے پاکستان کے قیام کے بعد کہ وہ سیل نہیں بن سکے یا وہ ادارے قائم نہیں ہو سکے جو اس پر کام کر سکتے؟ یہاں آنے کے بعد پہلی بدقسمتی ہماری یہ کہ قائد اعظم وہ یوں کہنے کے لیے سانس کو وہ لیتے رہے, 1 سال زندہ نہیں رہے وہ بیچارے. اور قائد اعظم کے بعد پھر باقی سارے پالیٹیشین یہاں رہ گئے. فکری طور پر کوئی اس قسم کی تحقیق کرنے کے لیے کوئی سیل یہاں نہیں بنا تھا. مسلم لیگ تو پولیٹیکلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت یہاں ہو گئی تھی. جتنے جیسا آپ نے فرمایا جتنے بھی یہ ارباب اقتدار تھے یہ سارے پالیٹیشین ہی ہو گئے یہاں آنے کے بعد. یہ فکری چیز کسی کے ذہن میں بھی یہاں نہیں رہی, کچھ نہیں ہوا اس کے بعد. یہ جو فرمایا نا آپ نے کہ یہاں آنے کے بعد یہ کوتاہی ہوئی ہے, یہاں آنے کے بعد یہ کوتاہی ہوئی, اور بہت بڑا یہ جرم ہے جو یہاں ان کے پاس ہوا. کوئی سیل نہیں بنا, کوئی تحقیق نہیں ہوئی, کوئی فکر نہیں ہوئی. حتیٰ کہ یہ جو اتنا بڑا عظیم مقصد تھا, قائد اعظم نے اپنی
مختلف تقریروں کے اندر، بیانات کے اندر اس طرف اشارات کیے تھے۔ حیدرآباد دکن میں انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء کو ایک انٹرویو دیا تھا 1941 میں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جس قسم کی مذہبی ریاست کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ مذہبی کا لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لفظ انگریزی کا ریلیجن ہی تھا، اور انگریزی زبان میں دین کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں صرف ریلیجن کا لفظ ہے۔ قائد اعظم اپنے ہاں تو دین کا لفظ استعمال کرتے تھے، انگریزی میں جب کہنا ہوتا تھا تو ریلیجن ہی کہا جاتا تھا۔ بہرحال ان لڑکوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کی امتیازی خطوط کیا ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اصولی طور پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس اسلامی مملکت میں اطاعت اور حکمرانی کسی انسان کی نہیں ہوگی، کسی ادارے کی نہیں ہوگی، کسی پارلیمان کی نہیں ہوگی، اس میں اطاعت صرف خدا کی ہوگی، جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب کی حکمرانی۔ وہ کتاب کی حکمرانی میں اس نے اصول دیے ہیں، حدود متعین کی ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے امت مسلمہ کو اجازت ہے کہ ایسے جتنے امور سامنے آئیں ان کی تفصیلات خود طے کریں، بشرطے کہ وہ ان حدود سے ٹکرائیں نہیں۔ جناب والا یہ فرمائیں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کو ان کی زندگی میں مہلت نہیں دی، لیکن ایک آگے بڑھنے سے پہلے اور موجودہ دور تک آنے سے پہلے ایک ضروری بات جس کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے وہ قائد اعظم کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی، اور جس کو کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ ماڈرن لبرل ذہن رکھتے تھے، اور اسلام کے بارے میں ان کی جتنی گفتگو تھی اس کو، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے شاید، اور یہ سردار شوکت یار صاحب کا بیان ہے کہ اس سے پہلے مختلف باتیں آتی رہی ہیں سامنے، اور اس میں یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے دستور صاحب اسمبلی میں تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد پاکستان میں نہ کوئی مسلمان ہے اور نہ کوئی غیر مسلم ہے، یہ سب کا وطن ہے، اور اس تقریر کے حوالے سے آج یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے ذہن میں قطعی طور پر یہ تصور نہیں تھا کہ یہاں کوئی اسلامی ریاست بنائی جائے، بلکہ وہ اس کو ایک ماڈرن جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو اس تقریر کے حوالے سے آپ فرمائیں گے کہ اس کا کیا پس منظر تھا اور اس سے قائد کا کیا مفہوم تھا؟ میں نے اس تقریر کے اوپر کو 20 دفعہ لکھا ہے جی۔ آج شوکت آزاد نے ہی نہیں یہ بات اٹھائی، اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی۔ جو بھی یہاں سیکولر قسم کی حکومت چاہتے ہیں نا، وہ صرف قائد اعظم کی اس ایک تقریر کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ قائد اعظم کی پہلے 10 سال کی تقریر ہے، اس تقریر کے بعد بہرحال وہ کوئی 1 سال ہی سمجھ لی زندہ رہے، اس 1 سال کی تقریر ان تمام کو سامنے رکھیے اور ان میں دیکھیے کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ نہ تو وہ کہیں مریخ سے ٹپک پڑے تھے کہ اس 11 اگست کو ہی آئے اور پہلی تقریر انہوں نے کی اور پھر اس کے بعد کہاں سے چلے گئے اور پھر دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ 20 سال کی تقریریں انگریز ہندو علماء کے خلاف اسلام کے نقطۂ نگاہ سے، میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد بھی سال بھر کی تقریریں، میں نے یہ تمام تقریریں ان کی واضح کی، بعد کی تقریریں بھی ان کی جو تھا ان کو بھی میں نے واضح کی، اور ان کی روشنی میں نے یہ بتایا کہ یہ جو الفاظ 4 اس کے اندر آ گئے ہیں یہ ٹھیک بات ہے۔ قائد اعظم بڑے محتاط ہوتے تھے الفاظ کے انتخاب میں، لیکن اس زمانے میں حالات ایسے تھے، ان پہ بھی جذبات کا غلبہ تھا۔ تقسیم کے زمانے میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، لوٹے پٹے ہوئے قافلے جو آ رہے تھے، یہاں کے اقلیتوں کو یہ خوف تھا کہ مسلمان ہمارے ساتھ وہ انتقام لیں گے جو کچھ وہاں ان کے ساتھ ہوا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بھی ہندوؤں کے سامنے کچھ وہ اورنگے والی وہ تاریخ تھی کہ وہ 1.25 من جنیو کاٹ کے اور پھر کھانا کھایا کرتا تھا، یہ بھی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ یہاں ان کے ذہن میں ان خدشات کو دور کرنا تھا اصل میں۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے لکھا ہے اس کے اندر جہاں جہاں میں نے مدافعت کی ہے نا اس کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں اعتراف ہے کہ ان الفاظ کے انتخاب میں ذرا ان سے سود ہو گئی ہے، لیکن یہ اکیلی تقریر نہیں ہے، یہ 11 کی تقریر ہے، 14 کو بھی تو انہوں نے پھر تقریریں کی ہے۔ اصل میں اس میں جو استدلال بنایا جاتا ہے جی اس تقریر کے عمومی الفاظ میں اور اسی اصطلاحی مفہوم میں، اس میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے، اور عوامی اجتماعات کی تقریریں جو ہیں ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اس میں ایک جذباتی رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں پبلک اپروچ بھی ہوتی ہے، لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے بہت کچھ کہا جاتا ہے،
لیکن دستور ساز اسمبلی میں ایک نئی مملکت کا سربراہ جو کچھ کہے گا وہ اصل بات ہوگی اور اسی کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار ادارے میں بات کر رہا ہے جس کا از خود کام ہی آئین سازی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو وہ زندہ رہا، اس کے بعد بھی سال بھر گورنر جنرل کی حیثیت سے، گورنر جنرل کی حیثیت بھی تو کوئی ذمہ دارانہ حیثیت ہی تھی۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے اس نے امریکہ کو ایڈریس کیا، اس نے آسٹریلیا کو ایڈریس کیا، ریڈیو پہ ایڈریس کیا۔ ذرا وہ تقریریں دیکھ لیجئے بحیثیت گورنر جنرل، میں نے وہ تقریریں بھی اکٹھی کی ان کی، بحیثیت گورنر جنرل جو تقریریں کی وہ کم اہمیت کی نہیں ہے۔ تو یار اس کے بعد اس کی روشنی بھی دیکھ لیجیے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک شخص کی ساری زندگی پہلے 10 سال کی، اس کے بعد کی گورنر جنرل کی حیثیت سے تقریریں ان کی، وہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں وہ تو قلعدم، ایک تقریر میں چند الفاظ جو آئے وہ ان کے لیے سند ہو گیا کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے، وہ نہیں کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ وکیلانہ حربہ تھا جو استعمال کیا انہوں نے، معاذ اللہ۔ اصل میں بات تو اصل یہ تھی جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جب کسی کے ذہن میں ہو نا کہ ہم نے وہ سیکولر حکومت جو ہے وہ یہاں ثابت کرنا ہے، کہ وہ کہتے تھے تو اس قسم کی ہزار باتیں، یہ باتیں اصل میں جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں ہم جنا ٹو اس کے اندر زیادہ، میں نے اس کے بھی ایک حصے کی تحقیق کی، اس کے بعد اس کو بھی لکھا ہے نہیں۔ سوال سارا یہ ہے کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ جو کچھ کہتے رہے کوئی اہمیت اس کی بھی ہے یا نہیں؟ اچھا جناب، ایک بہت ہی میں یہ اور کر رہا ہوں، معلوم نہیں جی آپ وہ شائع کر رہے ہیں یا نہیں، شوکت حیات کے اس بیان کے اوپر دیکھا آپ نے، اس میں یہ ساری تقریریں پہلے بھی اس کو اجمالاً اس میں یہاں لے رہے تھے تو نہیں جی، اجمالاً نہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس میں ایک چیز ہے جسے آپ غور فرمائیے گا، جوشوا فضل الدین کا بیان، وہ تھا نا غیر مسلم، کہ جس کے لیے کہا جائے گا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا، اس شخص نے اس کے اوپر ایک پیمفلٹ لکھا اور یہ کہا کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ ذہن میں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مقصود ہے یہاں کا کہ یہ نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا، یہ بات نہیں ہے۔ قائد اعظم نے زیادہ سے زیادہ ہمیں جو پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے حقوق ہے ان کے متعلق ہمیں ضمانت دی ہے، ورنہ سن 40 کا ریزولیشن قائد اعظم کی پوری زندگی یہاں اسلام کی حکومت ہوگی، اسلامی مملکت ہوگی، اور ہمیں یہاں اسلامی مملکت میں اقلیتوں اور ذمیوں کی حیثیت سے رہنا ہوگا۔ اس نان مسلم کرسچن نے اس کے متعلق اسی زمانے میں یہ لکھ دیا، وہ پیمفلٹ موجود ہے، میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے صاحب جی، وہ مضمون ہم الگ سے چھاپ رہے ہیں۔ میں یہ درج کروں گا آپ کی آپ نے سنایا کہ علامہ اقبال نے جو تصور کیا تھا مذہب الدین کے بارے میں، قائد اعظم نے اس کو آگے بڑھایا، اس میں یہ تھا بس۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ کچھ علماء بھی تھے، کچھ مخالف تھے لیکن کچھ ساتھ بھی تھے، وہ جو علماء کی تھیوکریٹک اور مذہبی اسٹیٹ کی مخالفت ہو رہی تھی اور دینی اسٹیٹ کے قیام کا جو ہو رہا تھا، وہ کس حیثیت سے وہ علماء جو تھے وہ اس سے باخبر نہیں تھے اس بات سے کہ یہ تھیوکریسی کے خلاف اور اسلام کے جو دین کا جو تصور ہے اس پر ایک منتر بنائی جا رہی ہے۔ آپ کو تو یہ ہے نا کہ دین کا ایک تصور تھا، لیکن وہ لوگ بھی ساتھ دے رہے تھے جو مذہبی فاصلے کے لوگ۔ اول تو آپ کو معلوم ہے کہ محدود چند تھے وہ جنہوں نے ساتھ دیا، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں حیثیت مولانا شبیر احمد عثمانی تھی مولانا غلام مرشد تھی، وہ تو کلکتے گئے ہیں، انہوں نے وہ لفظ دیا ہے۔ ان دونوں کے ذہن میں یہ بالکل بات صاف تھی، ان کی تقریریں آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہ بات صاف کہی ہوئی ہے، اور وہ جو کلکتے کا ایڈریس ہے وہ تو خاص طور پہ مبنی اسی چیز کے اوپر ہے کہ وہ ایک دین ہے، اور دین کی ریاست جو ہے وہ مملکت چاہتی ہے دین، اور وہ یہی چیز ہے جس کے لیے ہم پاکستان مانگ رہے ہیں۔ ان علماء نے یہ کہا تھا، باقی اور نیچے کے درجے کے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے، نہیں، ان کے ساتھ تھا اور میرا ان کے ساتھ مراسم تھے، گفتگویں تھی، انہوں نے واضح طور پہ کہا، اور مولانا شبیر احمد نے تو اپنی تقریروں میں ہر جگہ یہی بات کہی۔ ان کا جو مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ اسے مناظرہ کہہ دیجیے یا مباحثہ کہہ دیجیے، وہ جو ہوا بڑی سخت چیز تھی، وہ سارا اسی نقطے کے اوپر تھا
آپ جانتے ہیں کہ مولانا حسین احمد کے صاحب مقابل میں اگر بیٹھ کے کوئی بات کرنی ہوگی تو کوئی کم علمی درجے کی بات نہیں تھی. وہ بڑا مشہور ہے ان کے یہاں کا مباحثہ جو تھا اس زمانے میں تحریر میں آ چکا ہوا تھا. اور وہ نقطہ ماسکہ اس میں یہی تھا. مولانا حسین احمد مدنی یہی فرماتے تھے کہ ہندوستان کی ریاست میں, ہندوستان کی مملکت میں رہتے ہوئے ہمیں اسلام کی آزادی ہوگی, اس واسطے ہمیں الگ مملکت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی تردید مولانا شبیر احمد نے کی, اور بڑی لمبی چوڑی وہ بحث ہے. یہی تو وہ نقطہ تھے. تو ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی. پاکستان بننے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ کون لوگ تھے, اہل فکر, اہل مانشا, اہل علم یا علماء, جو پاکستان کی اسلامی اساس کو مستحکم کرنے کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کی جو تشکیل ہے اس میں معلوم ہونے کے لیے رہنمائی کا کام انجام دے سکتے تھے؟ یہ جو سیاسی لیڈر ہمارے ہاں کے تھے, میرے نگاہ میں تو ان میں کوئی نہیں تھا. ان کے ذہن میں تو اپنی سیاست ہی تھی جو کچھ وہ کر رہے تھے. اگر یہ ہجوم نہ ہوتا سیاست کا جو ان لوگوں کے اوپر اور اطمینان سے کہیں بیٹھتے, تو ایسے لوگ تو ایسے تھے نا کہ جو بیٹھ جاتے اور تحقیق کرتے, لیکن ان میں سے کوئی نہیں تھا جن کو آپ سرکردہ لوگ کہتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کام جو ہے یہ مسلم لیگ کا کام تھا بحیثیت پاکستان کی بانی جماعت ہونے کے, کہ وہ اس قسم کا کوئی سیل بناتی, یا مملکت پاکستان کی جو اس وقت حکمران تھے ان کا کام تھا؟ یہ مملکت کے بعد مملکت والوں کا کام تھا, کیونکہ سوال تو پیدا یہ پھر ہوگا تھا کہ مملکت جو ہے وہ کس کا, اس کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے. اس کے مملکت کے متعلق اب یہ سوال پیدا ہو گیا تھا. تو یہ مملکت والوں کا کام تھا کہ وہ بتاتے کہ ہم نے کس قسم کی مملکت بنانی ہے. یہ عوام کا کام تو وہاں ختم ہو گیا تھا. وہ یہی تھا وہاں کہ ایک خطہ زمین حاصل کرنا ہے جہاں ہم نے دین کی حکومت قائم کرنی ہے. خطہ زمین حاصل ہو گیا. اب جن لوگوں نے متشکل کرنا تھا اس مملکت کو, حکومت کو قائم کرنا تھا, اس کے اصول, مبادیات, اس کے حدود وہ متعین کرنے تھے ان لوگوں نے. وہ جسے پہلی چیز دستور یا آئین کہتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی ہے نا. وہ اگر آئین سازی کی بات کی جائے تو آئین سازی کا کام تو پھر ظاہر ہے کہ دستور ساز اسمبلی کے ارکان ہی کریں گے جو کسی بھی جمہوریت میں منتخب ہوتے ہیں. اس میں پھر انٹلیکچوئل سیل بنانے کی بات تو نہیں آتی. کیا ہم تھوڑا سا اس کو گڑبڑ نہیں کریں؟ کیا آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ بنیادی طور پر ایک اچھا اور ان حدود پر جن کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے ان پر آئین بنانے کا کام ہمارے سامنے تھا, یا آپ یہ فرما رہے ہیں جس پر ہم اب تک بحث کر رہے ہیں کہ دین کو مملکت میں دین کے نفاذ کے لیے ایک آئین سے کوئی اوپر بالا تر جا کر ڈھانچہ بنانے کا کام؟ نہیں جی, بالا تر کی بات نہیں. طے یہ کرنا تھا ہم نے کہ جو کچھ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دین کے احیاء کے لیے یہ مملکت ہے, اس کی تحقیق کی جائے, اس کی تفصیلات طے کی جائیں, متعین کی جائیں حدود اس کی. یہ الگ ہی ایک سیل انہی کا ہوتا, یا وہ کوئی مقرر کر دیتے, کچھ کر دیتے. یہ بات نہیں ہے کہ کس کو مقرر, پہلے کام یہ کرنے کا تھا کہ وہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک منفرد قسم کی یہ مملکت بن رہی تھی جی, سیکولر یہ نہیں تھی, تھیوکریٹک یہ نہیں تھی, اس قسم کی مذہبی یہ نہیں تھی جیسی کہ وہ مذہبی حضرات کہہ رہے تھے. اس کا نمونہ ہی کوئی نہیں تھا اس سے پہلے. صدر اول کا تھا, صدر اول کی تاریخ جو ہے اس کی تفصیلات ہمیں ملتی نہیں ہے مستند طور پر. اس کے بعد یہ کسی دور میں بھی یہ دین کی مملکت قائم نہیں ہوئی, اس دور میں تو کہیں بھی نہیں تھی. تو یہ کام پہلے ان لوگوں کے کرنے کا تھا کہ وہ بیٹھ کے تحقیق کرتے کہ اس کی شکل کیا ہوگی اس مملکت کی جس کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا ہے. یہ نہیں کیا ان لوگوں نے. کیا ان لوگوں کو جو مملکت چلا رہے تھے یا مسلم لیگ والوں کو یا قائد اعظم کو ایسے آدمی میسر تھے, علماء یا اہل فکر جن سے وہ راہ تھے؟ وہ اگر چاہتے یہ کوشش کرتے تو مل سکتے تھے, آدمی مل سکتے تھے. انہوں نے اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھی, بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا اس قسم کی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا علماء جو اہل فکر کی اپنی ذمہ داری نہیں تھی کہ مملکوں کو گائیڈ کرتے کہ آپ نے اس لیے یہ بنائی ہے؟ میں ان کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا تھی یا نہیں, اپنی ذات کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے میں نے یہ شروع کیا کام کہ یہ ہے وہ دینی مملکت یا اسلامی مملکت, یہ اس کے خط و خال ہوں گے, یہ اس کی تفصیلات ہوگی, یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں پہلے دن سے میں نے شروع کیا.
48 میں آ کے طلوع اسلام میں نے جاری کیا ہے. اس زمانے سے لے کے آج تک ہر ایشو میں یہی چیز ہے جس کو میں ڈسکس کرتا چلا آ رہا ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ کسی اور نے یہ ذمہ داری لی یا نہیں لی, میں تو تنہا کر رہا ہوں. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی باتیں حضرت قائد اعظم ان کے ساتھیوں نے یا مملکت چلانے والوں نے سنی, قبول کی. قائد اعظم جو تھا ان کے ساتھ تو ہے, وہ تو سنتے تھے, قبول کرتے تھے, سمجھتے تھے. وہ اگر یہاں آ کر زندہ رہتے, جسے میں کہہ رہا ہوں, وہ زندگی نہیں تھی بیچاروں کی جو 1 سال کاٹا ہے انہوں نے, وہ اس کے متعلق طے کر جاتے. باقیوں کے متعلق میں نہیں کہتا, سنتے تو تھے لیکن وہ کیا واقعی اس میں بلیو کرتے تھے, دل سے سنتے تھے, چاہتے تھے, میں نہیں کہہ سکتا. اچھا جناب, یہ جو اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب اس مرحلے پر آتے ہیں کہ پاکستان بن گیا اور جو کام وہاں ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ہم نے ابھی تجزیہ کیا وہ نہیں ہوا. پھر ایک لمبا پیریڈ آتا ہے سیاسی حکومتوں کا, پھر اس کے بعد پہلا ماشاء اللہ آیا, پھر دوسرا ماشاء اللہ آیا, پھر ایک سیاسی حکومت آئی. اس تمام عرصے میں اگرچہ جو بھی آئین اس ملک میں بنا اس کے تنقیدی الفاظ میں اور اس کے دیباچے میں ہمیشہ یہ بات آئی کہ اسلام کے منافی کوئی قانون یہاں نہیں بنایا جائے گا, لیکن کم و بیش ہر آئین میں ایک مدت مقرر کر دی گئی کہ اتنی مدت میں تمام قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالا جائے گا, لیکن وہ کام کسی طور پر نہیں ہو سکا. لیکن اب ایک ایسی حکومت پچھلے 7 سال کے بعد, پچھلے 7 سال سے معرض وجود میں آئی ہے جو ایک اس ملک میں پہلی بار ایک ایسی سیاسی تحریک کے نتیجے میں سامنے آئی ہے جو اگرچہ شروع تو ہوئی تھی قومی اتحاد کے ان نکات سے اور اس پروگرام سے اور اس منشور سے جس میں براہ راست نظام مصطفیٰ کا یا کسی بھی مذہبی اور کسی اور نعرے کا ذکر نہیں تھا, لیکن آگے چل کر جب سیاسی تحریک ناکام ہوئی تو اچانک ہی اس میں سے ایک مذہبی سلوگنزم نکلا جس پہ لوگوں نے نہایت ہی جذباتیت سے بہت قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں موجودہ حکمرانوں کو سامنے آنے کا اور یہ کہنے کا موقع ملا کہ ہم اب نفاذ اسلام کا کام شروع کر رہے ہیں. یہ حکومت کس طرح سے آئی, اس بحث سے قطع نظر یا اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے, ہمیں آج یہ دیکھنا ہے اور آپ سے یہ پوچھنا ہے خاص طور پر کہ آپ یہ فرمائیں کہ اسلامائزیشن کا جو عمل, نفاذ اسلام کا عمل جسے ہم کہتے ہیں, اس حکومت نے جو شروع کیا ہے, آپ اس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ کام جو ہے جو اب تک ہوا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور یہ کس حد تک اس کام سے مماثلت رکھتا ہے جو قیام پاکستان کے بعد آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے مجھے ذرا پیچھے جانا پڑے گا, اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پاکستان جب بنا ہے وہ تمام مذہبی گروہ جو اس کی مخالفت وہاں کرتے تھے, جن کے نزدیک اسلام مذہب کی حیثیت سے ہی کافی تھا, اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی, وہ ہجوم کر کے پاکستان آ گئے. انہوں نے آ کے یہاں مطالبہ شروع کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے, اس لیے یہاں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. اور اسلام سے ان کے ذہن میں وہی مذہب تھا جو وہ ہندوستان میں پیش کرتے تھے. وہی تمام حضرات جتنے علماء دیوبند, علماء بریلوی وغیرہ, انہوں نے یہ مطالبہ, جماعت اسلامی سارے یہ سب مخالفت تھے, وہاں مخالف تھے. اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا. تو مطالبہ وہ تھا کہ جس مذہب کے خلاف دینی مملکت بنانے کے لیے یہ خطہ زمین دیا گیا تھا اور وہاں اس کی شکست ہوئی تھی انہیں, وہ مطالبہ یہاں تھا مذہب قائم کرنے کا, یہاں دین نہیں. یہ سارے جتنی بھی اس سمجھ لیجیے 20-30 سال کے اندر جو یہ تحریکیں چلی ہیں وہ مذہب کے احیاء کے لیے ہیں, دین کے احیاء کے لیے نہیں ہوئی ہیں. پہلے تو وہ آپ نے جو فرمایا کہ دستور کے اندر بھی کچھ الفاظ لکھے گئے, وہ الفاظ ہی ہیں تبرکاً جو لکھے, کوئی مین نہیں کرتا تھا. عملی ان کی کیفیت کیا تھی یا کیسی کوئی صورت ہوتی ہے کسی نے بتایا ہی نہیں اس کو. وہ لکھے ہوئے وہ لکھے رہے, جیسے ہم فتحوں کے اوپر بسم اللہ لکھ دیتے ہیں یا 786 لکھ دیتے ہیں, اس کی اتنی سی حیثیت تھی. یہ جو تحریک تھی نا اسلام کے نام پر, یہ اس مذہب کے قائم کرنے کے لیے تھے اور اس کے مقابل میں ان کے سامنے تھے سیکولرزم والے لوگ کہ یہ وہ نہ قائم کریں. کبھی وہ رشیا والے, کبھی مغرب کے مادہ پرست وغیرہ, تو ان کے سیکولرزم ورسز وہ مذہب جو ان علماء کے ذہن میں تھا. یہ ہے ساری تاریخ ہماری جو ہے. پہلے حکومتوں نے
اس کو درخور اعتنا نہ زیادہ سمجھا. اس دور میں اس حکومت نے اس کو اہمیت دی ہے. تو یہاں وہی مذہب جو ہے اس کا حیا ہو رہا ہے, دین کا نہیں. تو اس لیے اگر یہ ہوگا بھی تو یہ بہرحال جس مقصد کے لیے اقبال نے یہ کہا تھا یا قائد اعظم نے یہ لیا تھا, یہ وہ مقصد نہیں تھا. وہ تو اس کی جگہ وہ دین کو لانا چاہتے تھے. یہ تو بلکہ آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر دین کا یہاں ان دنوں ہو تو معاشرہ نہ رہے گا. نمبر 1 صاحب یہ چیز ماشاء اللہ موجودہ حکومت وہ حکومت اس سے تعلق ہی نہیں. مجھے دین کا احیا ہوگا تو وہ بہرحال یہ مذہب جس کو لے رہے ہیں نا, اس کی جگہ وہ اس سے بلند اور فائق اور فوق ایک چیز ہے جو یہاں نافذ ہوگی. وہاں انسانیت جو ہے وہ بلند ہوگی, وہاں تکریم انسانیت ہوگی سب سے پہلے جو ہے. یہاں نقشہ ہی کچھ اور ہوگا اس کا. اقبال نے جو کہا ہے نا کہ کس دریج یا سائل و محروم نیست, عبد و مولا حاکم و محکوم نیست, یہ ہے دینی حکومت. اچھا جناب, اس میں تھوڑا سا جو مغالطہ ہمیں پیدا ہو رہا ہے, جو مشکل محسوس ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت 2 طبقے ہیں. ایک گروہ کا خیال ہے اور مکتب فکر کا خیال ہے جس میں سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مغرب کی جمہوریت سے متاثر ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی نظام جو ہے لانے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر جب اسلامائزیشن کی بات چلتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں جمہوریت لائی جائے تو پھر اسلام کا نفاذ ممکن ہو سکے گا. جبکہ موجودہ حکومت میں شامل لوگ یا اس کے حامی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں چونکہ حکومت سازی کا کوئی واضح تصور موجود نہیں ہے اور صرف بنیادی خد و خال پیش کیے گئے ہیں, لہذا اس بات کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص حکمران کیسے بنا. البتہ اگر وہ کام ٹھیک کرتا ہے اور اسلامائزیشن کے سلسلے میں کوئی اقدامات کرتا ہے تو ان کو جسٹیفائی سمجھنا چاہیے اور یہی نفاذ اسلام ہے. وہ ایک طرف پولیٹیشنز اور مغربی جمہوریت کا تصور ہے, دوسری طرف ماشاء اللہ جمع اسلامائزیشن کا تصور ہے. تو ذرا واضح کیجیے, اور صرف تھیوری میں نہیں بلکہ اس وقت تو امر واقع یہی ہے کہ یہی فورسز اس ملک میں موجود ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں فوجی حکومت بھی ہو اور اس کا سربراہ جو ہے وہ اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں یا جو کچھ بھی آپ فرما رہے ہیں دین کے نفاذ کے سلسلے میں اور وہ کوئی اقدام کر سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر اسلام میں حکومت سازی کیسے ہو, حکومت کیسے بنے اور کیسے امور مملکت چلائے؟ اچھا ہی ہوا جو پہلا آپ نے اتنا لمبا جو تھا نا, جو ان کے اندر کشمکش اس وقت جاری ہے, مذہب والوں کے ہاں, سیکولر والوں کے ہاں جمہوریت پہلے آنی چاہیے, پہلے مذہب ہونا چاہیے. تو اچھا ہے آپ نے اس کو چھوڑ ہی دیا, کیونکہ وہ میرا میدان ہی نہیں ہے. میں تو نہ اس جمہوریت کا قائل ہوں نہ اس مذہب کا قائل ہوں. دین کی بات آپ نے فرمائی ہے, جو بھی دین کو قائم کرنا چاہے گا اس کی موجودہ حیثیت کچھ بھی ہو اس کا تعلق ہی نہیں ہے, اس کی حیثیت وہ ختم ہو جاتی ہے اسی دن جب وہ دین کا پہلی اینٹ رکھتا ہے. دین کی پہلی اینٹ قرآن کی روح سے ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا وہ کافر ہوتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے صاحب, حکمرانی خدا کی کتاب ہے. کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے دین کی روح سے. جسے ہم سربراہ مملکت یا حکومت یا رجیم کہتے ہیں نا, ان کا کام قرآن کریم کے احکام و اقدار جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہے, نہ قانون بنانا ہے. یعنی ان کو نافذ کرنے کے طریقے تو بنانے ہوں گے, جزیات بنائی جائیں گی, بائیلاز بنائی جائیں گی. قانون اور رسول نہیں بنا سکتا کوئی بھی, نہ ہی وہ خود اس سے اونچا و مبرہ ہوگا. تو پہلی چیز تو اس میں اس کی موجودہ حیثیت بحیثیت مقتدر کے, اقتدار والے کے یہ ختم ہو جاتی کہ اقتدار تو صرف خدا کی کتاب کو حاصل ہوتا ہے. تو ویسے وہ آئے گا کہاں سے؟ سوال تو سب سے بڑی مشکل تو اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ فرض کیجیے آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل ٹھیک ہے, وہ حکمران اعلیٰ نہیں ہوگا, وہ اس کے پاس اقتدار مطلق نہیں ہوگا, وہ صرف قرآن حکیم کے بنائے ہوئے جو بتائے ہوئے احکام ہیں ان کی ایگزیکیوشن کروائے گا. لیکن بہرحال اس شخص کا انتخاب بھی تو ایک مسئلہ ہے, اس کو کہاں سے لائیں گے, کس طرح سے اسلامی ریاست میں یہ طے کیا جائے گا کہ فلاں شخص قرآن کے مطابق جو امور ہے وہ چلائے. 2 چیزیں آپ نے کہیں, اس کا انتخاب کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا کہ وہ فلاں شخص چلائے, یہ بات نہیں ہے. قوم ملت امت جس کی یہ مملکت ہے تو پہلے طے کر لے کہ یہاں حکمرانی قرآن کی ہوگی. جتنے ارباب اقتدار ہیں, ارباب فکر ہیں, وہ اس پہ متفق ہو جائیں کہ حکمرانی خدا کی کتاب کی ہوگی.
اگلے مسائل اس کتاب کی روشنی میں خود حل ہو جاتے ہیں۔ سر کیا یہ واقعی ممکن ہے اور کیا یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے کسی بھی دور کے بارے میں کہنا، آج کے بارے میں نہیں، کہ فلاں کام پر پہلے سارے متفق ہو جائے؟ ایسا تو میرے خیال میں کبھی بھی روئے زمین پہ نہیں ہوا کہ سارے لوگ بیٹھ کے ایک بات پہ متفق ہو گئے ہوں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح کام ہے اس کو، جو صحیح طریقہ کار ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے، خواہ اس سے کچھ لوگ اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہیں، اور اختلاف تو ہمیشہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں آج کے پریکٹیکل حالات میں، کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت کے لوگ اور باہر کے لوگ اور پورے پاکستان کے 8 کروڑ عوام ایک بات پہ متفق ہو جائے؟ وہ تو کبھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا برائے کرم جو عملی صورتحال ہے اس میں ہمیں اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیے۔ عملاً پہلی چیز تو یہ چیز ہے جسے آپ دستور، ایمان، بنیاد کہیں گے، اس چیز کے اوپر تو متفق ہونا پڑے گا۔ نہیں ہوں گے متفق تو پھر وہ جو جی میں اپنے ہاں دستور بنائیں، حکومت قائم کریں، اس کو دین سے تعلق نہیں ہوگا۔ اگر وہ واقعی دین کی مملکت چاہتے ہیں تو انہیں اس پہ تو متفق ہونا پڑا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ اس پہ بھی یہ متفق نہیں ہوگی تو پھر ان کو یہ ڈنڈا چھوڑ دینا چاہیے، سیدھی طرح سے سیکولرزم لا لینا چاہیے۔ اللہ خیر سے۔ لیکن جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں وہ تو کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے بعض مخالف بھی کہتے ہیں کہ وہ مخلص ہیں کم از کم نفاذ اسلام کے سلسلے میں، اور اگر مذہب کے نفاذ کے سلسلے، مذہب کے نفاذ کے سلسلے میں یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام کا لفظ بولتے ہیں، کوئی متعین اس قسم کی کسوٹی نہیں، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں جس سے ہم پرکھ کے دیکھیں کہ یہ واقعی اسلامی بات ہے یا نہیں۔ اسلامی قانون، اسلامی نظام، اسلامی شریعت، اسلامی مملکت، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کا یہ منشا ہے، تو اسلام کسی شخص کا تو نام نہیں، کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے نا پرکھنے کے لیے۔ ہے متعین کوئی اتھارٹی ایسی سب کے نزدیک متفق ہے؟ اتھارٹی کیا ہے؟ تو جب ہی آگے بات چلے گی نا۔ قرآن جی نہیں صاحب، بس اس قدر الجھاؤ پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کے لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ قرآن عملاً نافذ ہو کہ صاحب اس کی انٹرپریٹیشن ایسی ہے کہ بڑی مختلف ہے، تو وہ کتاب تو میری کتاب کی معاف فرمائیے گا اگر ایسی صورت ہو کہ 4 انٹرپریٹیشن ہے اس کے لیے میں کتاب اٹھا کے پھینک دوں۔ یہ کتاب کی کوئی تعریف ہے کہ کتاب دی ہو، اور وہ کتاب دی ہو ترا کشید و دست از قلم کشید خدا، آخری کتاب خدا کی قیامت تک کے لیے رہنے والی، اور اس کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ جس کا جی چاہے اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹیشن دے دے۔ یہ کتاب ہے کوئی؟ یہ ضابطۂ قانون ہے کوئی جس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کبھی تبدل نہیں ہوگا، تغیر نہیں ہوگا، محفوظ میں نے رکھی ہے اس کو قیامت تک کے لیے اسی طرح رہے گی؟ تو اس کی اگر یہ صورت ہو جائے کہ اس کی انٹرپریٹیشن ہی بدلتی چلی جائے تو وہ تو کسی کام کی چیز بھی نہ ہوئی آپ کے۔ کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، اس میں 2 انٹرپریٹیشن نہیں ملتی۔ جناب انٹرپریٹیشن تو بات کی بات ہے، قرآن حکیم کا جو متن ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور صرف اس کا ترجمہ جو ہے اس میں بھی بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مترجم جو ہے وہ ایک طرح سے ترجمہ کرتے ہیں، دوسرے معاف رکھیے گا نا، وہ ترجمے کی بات ہے نا، قرآن کی تو بات نہیں، وہ تو ترجمہ ہو گیا نا۔ وہ ترجمے کی تو یہاں صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ترجمے مختلف پھر رہے تھے۔ دیوبند سے ایک دفعہ اطلاع اٹھی کہ صاحب کتنی قیامت ہے کہ جتنے ترجمے ہوئے ہیں وہ اہل حدیث کے ترجمے ہیں، اہل فقہ کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، ہمیں فقہ حنفی کے مطابق قرآن کا ایک ترجمہ کرنا چاہیے۔ فقہ حنفی کے مطابق قرآن کا ترجمہ، تو پھر یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ہیں ترجمے، ان کا یہ اعلان ہوا، پھر انہوں نے اپنے یہاں کے علماء بٹھائے، انہوں نے ترجمہ کیا فقہ حنفی کے مطابق، یہ کہہ کہ یہ جتنے ترجمے ہوئے ہیں ان کا اہل حدیث کے ساتھ اختلاف ہے نا کہ یہ تو ان کے ترجمے ہیں۔ ایک آج فقہ حنفی کے مطابق کوئی ترجمہ ہو، ان کو بڑی بحث تو یہاں یہ بات کہی گیا کہ بہت قیامت آ گئی ہے، اور پھر فقہ حنفی کے مطابق ترجمہ ہوا سر، ترجمے سے کام نہیں چلتا۔ قرآن کو عربی سیکھنی چاہیے کہ کیا آپ کہتے ہیں؟ سب نہ صحیح جو لوگ اس چیز کی تحقیق کرنا چاہیں، جو یہ معلوم کرنا چاہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان کو تو سیکھنی چاہیے نا کم از کم۔ ہمارے یہاں ایک موو چل رہی ہے کہ عربی زبان کو سرکاری زبان بنا دی جائے تاکہ آپ اس کے حق میں ہیں، زیادہ لوگ ابھی جو ہے وہ پڑھیں اور وہ تو زبان کی حیثیت سے ہے، وہ سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ سرکاری بنے یا نہ بنے، بہرحال لوگ فرینچ بھی سیکھتے ہیں، جرمن بھی سیکھتے ہیں، عربی بھی، جو لوگ یہ تحقیق کریں گے ان کو تو عربی زبان آنی چاہیے نا۔ اور قرآن کی یہ حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیے میرے عزیز، میں یہ عرض کر دوں، کم از کم 50 سال مجھے ہو گئے جی اس ایک کتاب کے اوپر، اور یہ الماری میری بھری ہوئی ہے اپنی تصانیف سے قرآن ہی کے متعلق، لغات القرآن بھی میں نے مرتب کی،
وہ جو نزول قرآن کے وقت میں عرب جو مفہوم لیتے تھے ان قرآنی مفردات کا، اس کے مطابق لغت مفہوم القرآن میں نے مرتب کیا اس لغت کے مطابق، پھر تبویب القرآن میں نے مرتب کیا، قریباً 2500 موضوعات کے تابع سارے قرآن کو کوڈیفائی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور باقی کتابیں چھوڑ دیجیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف قرآن کے اوپر اتنا ہے جو میں نے کام کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی اگر اس کے لیے طے کرے اور وہ اس کے لیے واقعی سیریس ہو کہ معلوم کیا جائے کہ قرآن کس قسم کی مملکت چاہتا ہے، حکومت کس قسم کی ہوگی، کیا صورتیں ہوں گی، ساری چیزیں موجود ہیں، صاحب دی جا سکتی ہیں، کوئی لینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ذکر کی حد تک قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، جی احکامات قرآن میں موجود ہیں، پھر اجتہاد اور یہ تغیر و تبدل نہ ہونے کو کیسے کریں؟ قرآن کریم میں بہت تھوڑے سے احکام ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ دیا ہے، باقی قرآن کریم نے اصول دیے ہیں، اقدار دی ہیں اور وہ حدود دی ہیں انہوں نے۔ یہ ان اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے، اقدار کو بھی جیسے آپ نے کہا کہ ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی مسائل حیات ہمارے پاس آئیں اس کے لیے اس نے حکم دیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ امت باہمی مشاورت سے یہ طے کرے گی کہ یہ اصول کیسے، اس کا اطلاق کیسے کیا جائے، یہ قدر کیسے نافذ کی جائے، یہ جو مسائل آئے ہیں ان کے لیے قرآن کی روشنی میں کیا طریقے اختیار کیے جائیں۔ حدود ہیں جو قرآن نے متعین کیے ہیں، ان کے تابع ہمیں پوری اجازت ہے۔ یہ ہے جس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور یہ انفرادی چیز نہیں ہے کہ فلاں مولوی صاحب یا فلاں فرقہ اجتہاد کرے گا۔ مملکت اسلامیہ کا یہ کام ہوگا، وہ یہ دیکھے کہ یہ جو مسئلہ آیا ہے قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا حل کیا ہے، یہ ہے جہاں اجتہاد آئے گا آپ کے ہاں، یہ انفرادی چیز نہیں۔ کیونکہ آپ نے قرآن پہ بہت بات کیا، آج کے مسائل کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ آج مسائل پہ آپ روشنی ڈالیے کہ ان کا حل کیا نکلتا ہے آپ کے مطالعے کی روشنی میں۔ مثلاً یہ کہ سربراہ حکومت کا جو آج ہم انتخاب کرنا چاہیں یا اسے مقرر کرنا چاہیں تو قرآن یا دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میرے عزیز، ہم بنیادی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک غیر اسلامی مملکت کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہمیں حکم دیتا ہے اس کی بابت۔ دیکھتے ہیں آپ کہ کس طرح انجوڑ یہ چیز ہے، وہ تو وہاں یہ سارا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ وہاں یہ جو کچھ اس وقت کی بات ہے نا کہ یہ اس طرح بکھری ہوئی امت ہے، پارٹیاں ہیں اس کے اوپر اتنی، ہر ایک اپنا اپنا منشور لیے، نہیں میں نے عرض کرا ہے یہ سارا کچھ ہے نا۔ اب ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چاہتے یہ ہے کہ اسلام اس میں کیا حکم دیتا ہے، اسلام تو ان میں سے کسی چیز کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ جناب اس میں پرابلم یہ ہے کہ میں ایک سیکنڈ اسی سوال کی چھوٹی سی وضاحت ہے، تو یہ کہ پرابلم اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے ایک گاؤں ہو اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ نمبردار ہو اور وہاں کے اقتدار کا جو بھی مختصر سے لوگ ہیں اس کا مالک ہو، اب اس میں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ تھوڑا سا یوٹوپیا اس لیے لگتا ہے کہ پہلے تو وہاں کے سارے لوگ جو ہیں امن پسند، اچھے شہری، اچھے مسلمان، اچھے لوگ بن جائیں، اس کے بعد تو پھر شاید حکومت کی ضرورت نہیں پڑے۔ لیکن ہر دور میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کام کاج جو ہے لوگوں کے کو چلانے کے لیے اور خود ایگزیکیوشن جو ہے دین کی اس کے لیے اور اس کے احکام کے لیے جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی پکڑ کے لیے بہرحال ایک ایگزیکٹو مشینری درکار ہوتی ہے۔ اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو مشینری آج کے دور میں کس طرح سے بنائی جائے؟ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے سارے جو ہیں وہ دین پر متفق ہو جائیں۔ اب جو خبر واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف فوج بیٹھی ہے، ایک طرف سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں۔ ابھی تک ہم اس ملک میں پچھلے 37 برس سے کوئی ایک آئین متفقہ طور پر تیار نہیں کر سکے، پھر دینی جماعتیں مختلف بٹی ہوئی ہیں۔ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں بہت کام کیا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ آپ کے کام سے بھی متفق نہیں ہوں گے، وہ اس سے اختلاف رکھتے ہوں گے۔ تو براہ کرم ایک سکالر کی حیثیت سے ہمیں کوئی عملی شکل بتائیے کہ جو کچھ موجود ہے ہمارے پاس، یہ گلاس ہے، یہ ٹیپ ہے، یہ میز ہے، ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے، یہی اثاثہ ہے، اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، نہیں پڑھے لکھے ہیں، نہیں سمجھدار ہیں، بہرحال یہی چیزیں ہیں جن سے ملا کر ہم نے ایک شکل بنانی ہے۔ تو اس میں آپ یہ گائیڈ فرمائیے کہ کس طرح سے یہ شکل بنے کہ جس میں ہم دین کا نفاذ جو ہے عملی طور پر ممکن کر سکیں۔ یہیں آپ غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو پہلے ہم نے کہا ہے نا وہ سارا سیکولر ہے، اس میں سیکولرزم کی روح سے جیسا بھی مناسب سمجھتے ہیں آپ طے کر لیجیے، دین کہاں بیچ میں آ گیا۔
اگر اس ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کی جو کچھ آپ نے فرمایا ان ساری باتوں کو اگر تسلیم کر لیں ہم، پھر بھی بہرحال وہ فرق جو مذہب اور دین میں ہے اگر اس ملک کا ایک عام شہری نہیں سمجھتا تو بھی وہ دین کے لیے، مذہب کے لیے، اسلام کے لیے آپ جو بھی اصطلاح استعمال کریں محبت تو رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے، اس ملک کے عوام چاہتے ہیں اور بارہا وہ اس کا ثبوت دے چکے ہیں کہ ان کو عقیدت ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے، اور وہ بنیادی طور پر ریلیجیس، چلیے آپ انگلش کی ٹرم استعمال کر لیتے ہیں، ریلیجیس ہیں اور وہ ریلیجن کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ریلیجن کی ایگزیکیوشن ہو اس سوسائٹی میں اور اس کی فارمیشن میں وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں اخلاقت اسلامیہ کی طرف اور خاص طور پر خلافت راشدہ کی طرف. ان کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام عدل دیتا ہے. وہ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں, وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے اسلام کی طرف دیکھتے ہیں, اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام کی موجودگی میں ہمیں کسی بھی نہ تو مغربی جمہوریت کی ضرورت ہے اور نہ کسی سوشلزم کمیونزم کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور نظام کی ضرورت ہے, ہمیں سب کچھ اس میں مل جاتا ہے. تو اب اس ملک کے لوگ ہیں آپ کے سامنے جو چاہتے ہیں کہ وہ ریلیجن آئے, میں اس لیے انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, آپ کو مغالتا ہے سب بہت سے لوگوں کو, لیکن اب اس کی شکل کیا ہو یہ تو فرمائے. اس لیے کہ قرآن اب یہ چاہتا ہے کہ میں دوں, ہم کس طرح سے اسے کہیں. مثال طور میں اس کو ایک اور طریقے سے بیان کرتا ہوں. فرض کیجیے یہ مفروضہ ہے, لیکن سمجھنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے, اس ملک کے حکمران آپ کے پاس آئے کہ جناب والا آپ ہمیں پریورٹیز بتائیے, ترجیحات بتائیے, ہم اس ملک کو دین کے تحت چلانا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے. تو پھر آپ کرتا ہے تو ان سے کہتے ہیں نا ہم کہ صاحب آئین جو ہے اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہاں ہوگا نا, دین وین ابھی نہ لائیے, اس میں کوئی مملکت ہوگی, کوئی سربراہ ہو, کوئی اقتدار والا ہو, کہیں گے نا کہ ایک چیز ہے جس کو دستور کہتے ہیں, صحیح, اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ آپ سوچتے ہیں نا. تو اگر آپ دین کی چاہتے ہیں تو دین کا ایک دستور ہے جسے قرآن کہتے ہیں. میں ان سے یہ کہوں گا کہ صاحب پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دستور جو ہے یہ قرآن ہوگا اور جو کچھ یہ کہے گا اس کے مطابق کیا جائے گا. اگر وہ اس پہ اگری کرتے ہیں نا پھر میں آگے بات کروں گا ان سے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو معروف ابھی تک ٹرمینالوجی رہی ہے اس میں تو قرآن و حدیث کی کہا جاتا ہے جی, اور کتاب و سنت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. اگر بالفرض آپ کو اس طرح سے اتفاق نہیں ہے اور آپ صرف قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی اسی طرح سے جس طرح سے اس ملک میں اور بہت سے دینی یا مذہبی یا جو لفظ بھی ریلیجس گروہ ہیں, اسی طرح سے آپ کا بھی ایک ریلیجس گروہ ہے. اس کا تو پھر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے نظریات ہیں ان کی روشنی میں اور پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر آپ ہمیں کوئی مشورہ عنایت فرمائیں. تو اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں تو اس میں پھر آپ جو کچھ فرما رہے ہیں شاید 10 آدمی اس کے مخالف بات کر رہے ہوں گے اور اجماع کی شکل تو ہمیں نہیں ملے گی. اور یہی اس دور کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے دینی اسکالرز جو ہیں یا مذہبی اسکالر یا ریلیجس جو لوگ ہیں جن کا مطالعہ ہے ان میں ہمیں کوئی کنسنسس نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب کم از کم ان 4-5 نکات پر تو اتنے ہمارے اکابرین متفق ہیں, چلیے جناب ہم ایگزیکیوشن کے ایگزیکٹو لوگوں کے ہیڈ کو کہیں کہ آپ یہ کام تو کیجیے. تو اس میں تو بڑی دقت پیدا ہو جائے. تو آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ حل تو میں نے عرض کر دیا ہے. اب بات آپ لے آئے وہاں کے کتاب کے ساتھ سنت بھی ہے اس کے متعلق. میرا خیال ہے کہ اتنا مطالعہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے. یہ سنت جو ساتھ کہا جاتا ہے یہ ساری جتنی بھی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں نا اس کی وجہ سے. اور ابھی میں یہ عرض کروں گا یہ اہل سنت والجماعت ایک چیز ہے نا سنی ہوئی سنت والے, ابھی تک یہ اہل سنت والجماعت, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, یہ سارے اہل سنت والجماعت یعنی اہل سنت ان کو گنا جاتا تھا. یہ شیعوں کو الگ کرنے کے لیے اس اہل سنت میں سے پہلے تو اہل حدیث الگ ہوئے, جن کو اہل سنت کہتے ہیں نا وہ اہل حدیث کو سنت والے مانتے ہی نہیں ہیں, وہ ختم ہوئے. حالانکہ سب سے زیادہ جس کو سنت آپ حدیث کہیں گے وہ تو اہل حدیث کا نام بتا رہا ہے, لیکن یہ اہل سنت ان کو اہل سنت ہی نہیں مانتے. چلیے یہ دو تو یہ ہے یہ دیوبندی اور بریلوی. اب وہ بریلویوں نے موو شروع کی ہے کہ دیوبندی اہل سنت نہیں ہے, اہل سنت صرف ہم ہیں. یعنی سنت کے متعلق کہ اس کی روح سے ایک متفق علیہ کوئی ضابطہ بن جائے حکومت کا, کوئی قوانین کا, یہ وہ تو الگ بات رہی ہے. اہل سنت کون ہیں؟
یہ آپ کے ملک میں یہ چیز اس وقت تک چلی آ رہی ہے. یہ 51 میں جو 31 علماء کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، مودودی صاحب وغیرہ نے مرحوم انہوں نے متفق کی تھی. انہوں نے یہ فارمولہ دیا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطۂ قوانین بنایا جائے، اور دستور میں بھی یہ شک داخل کر دی گئی تھی. چند ہی دنوں کے بعد اس کانفرنس میں سربراہ اس کے مودودی مرحوم اور مولانا اسماعیل اہل حدیث کے جو وہ پریزیڈنٹ ہی تھے زمانے میں انجمن کے، یہ دونوں تھے. 2-4 مہینے کے بعد ان کے اندر بحث چلی کہ سنت کہتے کس کو ہیں. یعنی فارمولہ یہ طے ہوا ہے کہ پاکستان میں قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے، اور بحث یہ چلی ان دونوں میں جن دونوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر سر فہرست کہ سنت کہتے کس کو ہیں. بحث چلتی رہی، اور سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا، کچھ مت نہ پا سکتا. 20 سال تک یہ بات رہی کہ کتاب و سنت کے مطابق بننا چاہیے. مودودی صاحب نے 20 سال کے بعد یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کے مطابق پبلک لاز کا کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکتا جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہو. ایک میری عرض سن لیجیے، مشکل یہ ہے کہ ان چیزوں کے متعلق ایک لمبا مطالعہ چاہتا ہے آدمی، معلومات ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے کتاب و سنت فرما دیا آپ نے، یا جو انہوں نے لکھا ہے، یا یہ چیز اس میں واقعی ایک آدمی کہتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، طے ہوئی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ وہاں تک یہ چیز مجھے کچھ کہہ لیجئے کہ یہ فرقہ بنا رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کے متعلق تو ایسی بات کہیں نہیں ہے یہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا. قرآن کے سوا تو کوئی دوسری چیز ہے نہیں. میں نے تو سنت کی بات آپ کے پاس میں پیش کر دی کہ سنتی کے متعلق دونوں کے اندر یہ ہوا. انہوں نے یہ کہہ دیا بان ہی نہیں سکتا. اب وہ سنت والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہی سنت والے نہیں. قرآن کے متعلق تو آپ نے کبھی نہیں یہ سنا ہوگا کہ کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ میں اس کو قرآن ہی نہیں مانتا. جی رسول سے انکار کی بات نہیں، میں تو سنت کی بات یہ کہہ رہا ہوں جو منسوب کی جاتی ہے رسول کی طرف. جی 2 آدمی نہیں، میں نے تو عرض کیا کہ آپ کے یہاں جی نہیں، میں نے گزارش کیا ہے کہ جس سنت کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق متفق علیہ آپ کے یہاں کوئی ضابطہ بنے، قوم کے لیے جو بنے گا ضابطۂ قوانین، وہ تو ساری قوم کے لیے ایک قانون بنتا ہے نا جی. مملکت میں ایک مملکت میں 20 قانون تو نہیں چلتے. تو اس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتاب و سنت کی بات اس وقت تک یہاں تک پہنچی ہے، اور انہوں نے پھر طے کر دیا کہ نہیں بن سکتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا فقہ حنفی نافذ کر دی جائے. فقہ حنفی کے متعلق جتنے یہ غیر حنفی تھے ان سب نے اسی وقت احتجاج کیا کہ ہم تو اس کو اسلام ہی نہیں مان رہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مشکل پیش آئی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ سنت کے جو تشریح اور تعبیر تھی اس پہ اتفاق نہیں تھا، اس لیے نہیں ہو سکا. وجہ یہ تھی کہ عملاً ان میں کوئی کام مقتدرہ کی طرف سے یا جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی اس کی طرف سے ہو نہیں رہا تھا. اس لیے ساری مشکلات تھیں. اگر قرآن مجید کو بھی یعنی کرنے کی کوشش کی جاتی اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے. جس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے بارے میں کام کیا اور پھر ایک آپ نے قرآن باقاعدہ ایک فرقہ بنا اور انہوں نے میرا فرقہ نہیں ہے جی اہل قرآن، آپ کا فرقہ نہیں ہے، آپ کا فرقہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تشریح صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن بھی متنازع ہو گیا جب قرآن پہ کام شروع جی سنت پہ کام شروع ہوا تو سنت متنازع ہوئی تعبیر و تشریح کی وجہ سے. سنت اخلاق سنت پہ نہیں ہوا، اس کی تعبیر و تشریح بھی ہوئی. اسی طرح پہلے سوال جو تھوڑا جیسا نہیں کیا تھا کہ قرآن کی تعبیر و تشریح جو ہے وہ متفقہ کب ہوگی کیسے ہوگی، اس کی بھی ہماری ضرورت ہے ٹھیک ہے تاکہ کوئی اخلاق نہ ہو. چلیے حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کے مطابق بنے تو ان کو چاہیے کہ بیٹھ کے اس کو مطلع کرے اس مسئلے کو. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان حضرات سے، جس دن انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ جس طرح سے قرآن ایک کتاب ہے متفق علیہ، آپ سنت کا ایک مجموعہ متفق علیہ کتاب کی شکل میں مرتب کر دیجئے. یہ جو ریزولوشن آپ نے پاس کیا ہے یہ نہیں بلکہ ایک مجموعہ سنت کا جس میں سارے فرقے جو ہے متفق ہو جائے اور اس کو متفق علیہ کہیے، اس کے ساتھ قرآن دونوں ملائیے اور ملک کے اندر چلا دیجئے. میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے. اچھا آپ یہ فرمائے تو یہ بات ہے ٹھیک، دل کو لگتی ہے نا جی کہ جب کتاب کو سنت کے مطابق بنانا ہے. حدیث کے
ایک ہے سنت، ایک حدیث، آپ ایک سمجھتے ہیں اس کو کہ حدیث کا جو ہے مجموعہ ہوگا سنت پہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین اس پہلی جو صدر اسلام کی پہلی ریاست کی نافذ کی، اس میں کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی اختلاف تو ہے وہ حدیث کا جو مسئلہ ہے، جو عبادات کا مسئلہ ہے، اس میں ہے۔ میرے بھائی سنت تو حدیث سے ہی مرتب ہوتی ہے، اس کے الگ تو نہیں ہوتی۔ سنت اور کہاں سے مرتب ہوتی ہے؟ حدیث کا ہے وسیع مفہوم ہے، اس سے ہی سنت مرتب ہوتی ہے نا جی۔ تو آپ نے جب سنت کہہ دیا ہے، اپنے ہاں رکھا ہے یہ لفظ، تو ضروری ہے نا کہ وہ سنت کا کوئی ایسا مجموعہ متفق علیہ سب کے نزدیک ہو، اور وہ ایک کوڈیفائی کیا ہوا ہو، قرآن کے ساتھ وہ ہو۔ ان دونوں کو ملا دیجئے، کل آپ کے یہاں قانون بن جائے گا۔ میں سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے خیال میں آئین میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کتاب و سنت کے، اس میں سے یہ سنت کا لفظ نکال دینا چاہیے؟ نہیں جی، اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ اس سے مطلب کیا ہے، اور پھر بتانا چاہیے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں سنت ہے۔ اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کسی جو آپ نے جو پروپوزیشن بتائی ہے اس میں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرض کیجئے مسلمان کے لفظ پہ یا کسی بھی اور اصطلاح پر اگر آج اتفاق رائے نہ ہو تو کیا اسے سمجھنا چاہیے کہ سرے سے اسلام ہی نعوذ باللہ کوئی غلط بات ہے؟ اس لیے کہ آج کے دور میں کسی بھی اصطلاح پر اتفاق رائے کا نہ ہونا یہ تو ثابت نہیں کرتا کہ اس چیز کی اپنی حقیقت میں یا اس کی اصلیت میں کوئی کمی ہے یا کوئی فرق ہے۔ میرے عزیز، یہ تو ایک نظری بات ہے۔ ہم تو یہ ہیں کہ مملکت ہے، ایک مملکت کا ایک قانون بنانا ہے۔ آپ قانون کے لیے آپ نے بنیاد قرار دی ہے کتاب اور سنت۔ کتاب کے متعلق ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ہے وہ کتاب قرآن کریم، جس کے ایک لفظ میں بھی کسی کو شبہ نہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ آپ نے طے کیا ہے نا، وہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں سنت ایسے مندرج ہو جس کو متفق طور پہ سارے مانتے ہوں۔ سارے مانیں گے تو پھر متفق علیہ قانون بنے گا نا اس ملک کے لیے۔ نہ ہونا کس کی کوتاہی ہے جی؟ اور جی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ان کو یہ بنا کے دینی چاہیے نا۔ آپ کو نازل کر کے اللہ نے اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے خود ذمہ داری دے دی۔ جی سنت کو تشکیل دینے کی ذمہ داری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ بات لمبی چلے جائے گی، یہ بات دور تک چلی جائے گی میرے عزیز، اور اتنا وقت نہیں ہے جو میں عرض کروں اس کی تاریخ کو، وقت کم ہے۔ میں آج بات لیتا ہوں کہ آج تو آپ کے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے نا سنت کی کہ جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو، ہے نا یہ بات؟ تو جب تک یہ نہ ہو چیزوں کی متفقہ صورت نہیں۔ تو جی آپ نے جب آگے چلنا ہے مملکت کے لیے قانون بنانے کے لیے، تو اس وقت آپ کے ہاں جو بنیاد ہے قانون کی وہ تو آپ کے یہاں متعین ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اگر اس قسم کی کوئی ایک کتاب مرتب کی جائے تو ہو سکتا ہے، میں فرض کی یہ بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت اپنی سرکردگی میں کچھ لوگوں کو بلائے اور جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں وہ ایک کتاب مرتب کروائے، تو ہو سکتا ہے آپ بھی اس سے اختلاف کریں اور بہت سے لوگ اختلاف کریں۔ لہٰذا اگر اس بات کو مشروط قرار دے دیا جائے کہ پاکستان میں سبھی لوگ اس سے ایک پروپوزیشن سے جب تک متفق نہیں ہوں گے اور جب تک ایک ایسی کتاب نہیں آئے گی تب تک دین کے نفاذ کا کام نہیں ہو سکے گا، یہ تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا۔ چلیے تو میرا سوال پھر الٹ کے لے لیجئے کہ موجودہ شکل میں کتاب و سنت تو آپ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس کے مطابق کیسے قانون بنے گا؟ جو میرا سوال تھا جی نہیں صاحب، یہ فرما دیجئے، آپ کے سوال کا تو یہ جواب ہے، اس کے متعلق فرمائیے کیسے میرا سوال تو یہاں سے شروع ہوا تھا کہ اس ملک میں ایک شخص اس وقت حکمران ہے جو یہ کم از کم اپنی زبان سے بھی کہتا ہے اور کچھ اس نے اقدامات بھی ایسے کیے ہیں کہ وہ بھی مذہب کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کو دین سمجھتے ہیں اور ہم اس کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کیا آپ کے خیال میں کیا پریورٹیز ہوں، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے تو یہ ایک کتاب وہ مرتب کی جائے۔ چلیے اس کے آپ بات فرمائیے اور جو کچھ اب تک ہوا ہے اس سلسلے میں اسلامائزیشن کے سلسلے میں ذرا اسے اسیس فرما دیجیے۔ میں نے عرض کیا وہ مذہب کے متعلق ہوا ہے، دین کے متعلق نہیں ہوا۔ دوسری ترجیحات ترجیح پہلی جو ہے نا اس کو لیجئے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اتھارٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ اسلامک ہے اور یہ اسلامک نہیں ہے۔ کیا وہ اتھارٹی سرکاری انتظام میں ہو؟ جس نے بھی وہ کچھ بنانا ہے وہ طے کر دینا کہ یہ اتھارٹی ہے اسلام کہنے کی۔ کیا آپ کے خیال میں واقعی یہ ممکن ہے کہ اگر حکومت مختلف الخیال علماء کو بلائے اور انہیں ایک کمرے میں بند کر کے واقعی باہر تالا بھی لگا دیا جائے اور چابی اس وقت تک نہ کھولا جائے جب تک وہ متفق نہ ہو، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے؟ تو میرے بھائی پھر یہ اس بات کو پھر میں دوہرا دوں گا، پھر چھوڑ دیجیے، پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی اور کیا طریقہ ہے
یہ بھی طریقہ نہیں ممکن ہے، وہ بھی نہیں متفق علیہ ہوں گے تو قانون تو بنے گا اس صورت میں جب کوئی بنیاد قانون کی اتھارٹی متفق علیہ ہوگی۔ اگر یہ ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اس بنیاد کو چھوڑ دیجیے۔ آنے والی نسلیں ہیں وہ اسلامی نظام سے یا دینی نظام سے مایوس ہو جائے وہ نہیں آ سکتا۔ اس وقت مایوس ہو رہی ہیں، آپ تو آنے والی نسلیں کہہ رہے ہیں، آپ کی موجودہ نسلیں اس وقت مایوس ہو رہی ہیں، سرکش ہو رہی ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ کوئی ایک متفق علیہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ یہ اسلام ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے، جس چیز کو جی چاہتا ہے اسلام کہہ دیتا ہے۔ موجودہ نسل جو ہے وہ روز سوچتی ہے کہ صاحب یہ کیا اسلام ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ درجہ دیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں صاحب، وہ تو مذہب کے پابند ہے، اس کو تو دین سے تعلق نہیں۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جس میں مذہب؟ لوگ نہیں میرے بھائی، وہ چیز کیا ہوگی جس کے مطابق کہا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے تو اسلامی ہے۔ لوگ نہیں جی صاحب نہیں، اتھارٹی بنیادی بدلی جائے، اور بنیادی اتھارٹی میں نے عرض کیا ہے سب سے پہلے طے ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید ہے۔ جی جی وہ لوگ کون ہوں گے جو بیٹھ کے قرآن مجید سے یہی ہوں، کوئی ہوں کسے باشد، لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں پھر۔ یہی ہوں گے ان کے جو وہ یہ حضرات صاحب سے تشریحات اور تعبیرات جی وہ تشریحات اور تعبیرات نہیں نا، پھر قرآن ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ایک جو شخص ہے جس نے 20 سال 25 سال 30 سال سے عربی کے علوم پڑھے ہیں، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اسلام کو قرآن کو پڑھا ہے، جی وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی جو مجھے 30 سال 35 سال 40 سال کے مطالعے کے بعد مجھے جو کچھ روشنی ملی ہے اور جو میں نے استفادہ کیا ہے، فیض ملا ہے، اس کی روشنی میں نظام زکوٰۃ یا یہ جو بینکنگ کا نظام ہے یا دوسری فیض اس کی میں یہ کر رہا ہوں۔ آپ اس کو یا کوئی شخص جو اس کے مقابلے میں اسی طرح کا دعویٰ رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن کی یہ تشریح قابل، کیونکہ اخلاق تعبیر میں آ رہا ہے، قرآن میں اخلاق نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر وہیں آپ آ گئے کہ قرآن کے متعلق بھی نہیں طے ہو سکتا، متفق علیہ، سنت کے متعلق تو ہم نے پہلے دیکھ لیا۔ یہ عملی صورت ہے۔ وہ جی عملی صورت میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ تو آپ آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو 1000 برس سے آپ کہہ رہے ہیں تشریحات تفسیرات اور یہ ہو رہی ہیں، یہ ساری الگ رکھ دی جائیں گی۔ اگر کسی نے یہ اتھارٹی ماننا ہے اس کو، رکھ دیں گے۔ قرآن کو مانا جائے گا، اور قرآن میں یہ ہے یہ اہلیت کہ وہ بتائے گا ہر مسئلے کے متعلق کہ یہ ہے اتھارٹیٹیولی یہ چیز ہے، وہ بتائے گا یہ بات۔ اگر یہ چیز مان لی جائے گی کہ جو یہ بتائے گا اس کو ہم اسلام مان لیں گے، پھر یہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اچھا یہ اگلا میرا سوال یہ ہے جی کہ اس ملک میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت موجود ہے جس کے سربراہ مولانا مودودی مرحوم تھے، اور اس جماعت کا دعویٰ بھی ہے، اور پڑھے لکھے طبقے میں بہت سے لوگ اس سے کتابوں کے بارے میں اور اس کے کام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نماز اسلام کے سلسلے میں کچھ کام کیا ہے، اور شاید زبانی طور پر ہی صحیح، بہرحال وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو ایک دین سمجھتے ہیں، اور اسلام کا نظریہ سیاست اور اسلام کا نظریہ معیشت اور اس حوالے سے آج کے تمام مسائل کا ان کے پاس کوئی ریسرچ میں حل موجود ہے۔ آپ اپنے طور پر آپ نے جو مطالعہ کیا ہے، آپ ان کی تمام کاوش کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں؟ وہ ان کی کاوش سیاسی کاوش تھی، اسلام کے متعلق جو وہ کہتے تھے وہ مذہب تھا۔ وہ مذہب تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو دین کے طور پر نہیں اسیس کیا؟ اچھا آپ یہ فرمائیے کہ فرض کیجئے جس طرح سے آپ نے پریورٹیز جب مرتب کر رہے تھے ہم، تو آپ نے کہا کہ شروع میں یہ ہونا چاہیے پھر یہ ہونا چاہیے، آپ اس ملک کے موجودہ حکمران کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر وہ نیک نیتی سے کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس قسم کا ادارہ بنائے اور یہ کام کرے؟ آئین سازی کا کام آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کرے؟ یہ سب سے پہلے وہ یہ طے کرے کہ اتھارٹی کیا ہوگی کسی چیز کے اسلام میں۔ چلیے وہ طے کر لی، اس کے بس جی اس کے بعد پھر وہ ملک کے لیے آئین پہلے بنتا ہے نا۔ جی بالکل آئین بن گیا۔ اس کے بعد جو بات ہے کہ اسلام کا جو ابتدائی شکل ہمیں نظر آتی ہے خلافت راشدہ میں، اس میں تو حکمران کے آنے کا طریقہ چاروں خلفاء کے سلسلے میں جی آپ تاریخ میں چلے گئے، آپ اس تاریخ کو چھوڑ دیجئے کہ کیا طریقہ تھا۔ حکومت کیسے بنے گی؟ وہ جی وہ قرآن یعنی میں نے عرض کیا کہ اگر وہ حکمران یہ طے کر لے گا نا کہ میں قرآن کے تابع چلتا ہوں، یہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ تو بات بہت ہی تھیوریٹیکل سی لگتی ہے، آپ کو لگتی ہوگی، مجھے نہیں لگتی ہے۔ جو کچھ آپ بنا رہے ہیں جی وہ تو بن گئی، لیکن حکمران کون ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ آپ فرما رہے ہیں موجودہ حکمران اگر آپ مجھ سے یہ کہیں تو قبول ہوگا؟ جی مجھے سوال ہی نہیں ہے کون ہوگا یا کون نہیں۔
مجھے وہ قابل قبول ہوگا جو کہے کہ میں قرآن خالص کا اتھارٹی مانتا ہوں اسلام کے متعلق، وہ شخص قابل قبول ہوگا. یہ ہو جائے، یہی صاحب یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، میں اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ ہمیں کے نزدیک قابل قبول ہوگا. جی قابل قبول ہوگا، اور جو بات بھی قرآن کے خلاف وہ کرے گا اس کے متعلق ہم فوراً چیلنج کر دیں گے. اس کو اچھا ایک سیکنڈ، اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ قرآن حکیم کے خلاف کوئی کام کرے گا یا جو آپ ایک مرتبہ ضابطہ یا آئین مرتب کروانا چاہتے ہیں اس کے خلاف کرے گا تو آپ اس کو چیلنج کر سکیں گے. یہ چیلنج آپ کے خیال میں کورس میں ہو؟ یہ تو پھر اس کی تشکیل دیکھی جائے کہ آپ کا جو بہت بنیادی سوال ہے. میں نے کہا کہ آپ کا آئین اس کے لیے کیا مدین کرے گا، پہلے آئین بن جائے گا نا، اس میں یہ شکل رکھی جائے گی. کیا تجویز کرتے ہیں اگر وہ حکمران ٹھیک ہے کرتا ہے تو ہم کورس میں جائیں؟ وہ کورس میں چلے جائیں، کورس اس کا فیصلہ کرے گا. اس سے جی نہیں صاحب وہ اس دور کی باتیں نہ کیجیے، آپ کی تاریخ بڑی غیر مستند ہے، اس پہ نہ آئیے. آپ کوئی فیصلہ آپ کا تاریخ سے نہیں مل سکتا، آپ بالکل غیر مستند ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلا ہی جو انتخاب ہے آپ کی تاریخ اس کو کیا پیش کرتی ہے؟ دو کینڈیڈیٹ ہیں، ایک کے ہاتھ میں ایک کی داڑھی ہے معاذ اللہ، دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے. عمر کے ہاتھ میں رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہے اور دوسرے جو سعد ہیں ان کی داڑھی ان کے ہاتھ میں. آپ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، یہ مانتے ہیں آپ کے تاریخ ہے یہ؟ نہیں تو پھر یہ فرمائیے کہ یہ اسلام کی جو تاریخ ہے تو جی اسلام کی تاریخ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1300 سال پہلے انتخاب کا کیا طریقہ تھا، اس کی ضرورت. سال پہلے آدمی کیسے تھے یہ بھی نہ دیکھیں. نہیں جی آدمی تو قرآن بتاتا کیسے تھے، قرآن نے کس طرح کے آدمی وہ بتا دی. یہ بتاتا ہے قرآن کیسے تھے، وہ جتنی صحابہ کی جس قسم نہیں، میں نے کہا وہ غلط ہے نا، وہ تاریخ کا واقعہ غلط ہے. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ جو نظام ہم تجویز کریں گے اس میں یہ جو انتخاب کا طریقہ کار ہے یہ ہوگا، یہ امت مشاورت سے طے کرے گی کیا طریقہ ہونا چاہیے. یعنی مجلس شورا ہوگی؟ مجلس کی سوال نہیں ہے جی، قرآن کریم نے کہا ہے وہ امرہم شورا بینہم، امت کے ہاں وہ ٹھیک ہے بیٹھ کے ہم طے کریں، پھر اس وقت تو بعد میں طے کی جائے بعد میں. اچھا کون لوگ بیٹھیں گے؟ فرض کیجیے ایک تو حکمران ہو گیا، اس نے کہا جی میں اس کے مطابق چلوں گا. میرے عزیز آپ پھر ان جزیات میں جا رہے ہیں جو اس وقت طے کر، حکومت کیسے بنے گی، کہاں سے آئے گی؟ پہلے یہ طے کرا لیجئے پھر میں بتاؤں گا کیسے بنے گی. جب وہ طے کرے گا نا کہ میں قرآن کو اتھارٹی مانتا ہوں اسلام کے لیے، تو پھر اگلی چیزیں جو ہیں قرآن کی روح سے بتائی جائیں گی اس کو. آج فائدہ کیا. ہاں جی اچھا ایک اسلامی حکومت ہوگی اس میں کوئی شخص جو ہے سائل نہیں ہوگا، کوئی شخص جو ہے وہ دینے والا جی ہاں مقبول نہیں ہوگا. جی ہاں تو یہ چونکہ یہ بات بھی چل رہی ہے تو آپ کے نظر سے اسلامی حکومت جو ہے وہاں یہ معاشی سسٹم جو ہے وہ کس طرح؟ نظام ربوبیت میری کتاب ہے جی، پورا معاشی سسٹم اس کے اندر میں نے دیا ہے قرآن کی روح سے. اور جی نہیں صاحب وہ نکات سے ہی تو ساری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے بڑی لمبی سمجھنے کی، اور ہم چاہتے ہیں نکات کے اندر 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دیں، اور اسی کو لے کے آپ چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب دیکھیے وہ یہ کہتا ہے یہ تو ناممکن العمل ہے. وہ سارا ہونا چاہیے نا میرے بھائی، یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی، یہ تو ٹیلی فون نمبر ایسا پتہ لگتا ہے. یہ چیزیں ایک مطالعہ چاہتی ہیں. میں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے کم از کم آپ احباب کی سہولت کے لیے، کہ میں نے اپنی عمر میں جو محنت کی ہے اس کو میں نے یوں محفوظ کیا ہے. معاشی نظام بھی میں نے وہ لکھ دیا ہے، کتاب موجود ہے. کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم ان کے ساتھ اس کا تقابل بھی کیا ہے. قرآن کا معاشی نظام بھی اس کے اندر دے دیا، وہ دیکھ لیجیے. سب ان دنوں یا ماضی قریب میں دین کے تشریح اور یہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار مغرب کا وقت شاید مجھے اجازت دے دیں گے کہ مجھے 5 منٹ رہتے ہیں شاید یہی وقت ہوگا. 5 منٹ اور 5 منٹ اور صحیح ہے ٹھیک. ہاں جی ان دنوں یا ماضی قریب میں اسلام کی توجہ اور تشریح اور عوام الناس کی رہنمائی کے لیے جو اسلامی ادارے، دینی ادارے اور شخصیتیں دنیا بھر میں عالم اسلام میں کام کر رہی ہیں ان کا ایک جائزہ ہے. اس کو اور زیادہ اسپیسیفک کیوں بنایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھی اس قسم کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں باہر سے بھی کچھ اسکالرس آئے جنہوں نے اسلام کا ایک سیاسی نظام پیش کیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے ملکوں کے لیے ہے
اور ایک تو اس کو تھوڑا سا اسیس فرما دیجیے. دوسرا یہ فرمائیے کہ جو بھی نظام آپ کے ذہن میں اس وقت جو ایگزسٹنگ نظام چل رہے ہیں اس میں کون سا آپ کے خیال میں قریب تر ہے ہمیں اپنا نظام بناتے وقت یہ محسوس ہو کہ ہم اس کی کچھ چیزیں لے سکتے. اس لیے کہ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ یہ ہمارا اسپیکر پڑھا ہے, ظاہر ہے کہ یہ خلافت راشدہ کے زمانے میں نہیں تھا. ہر سائنس جو ہے اور ہر علم جو ہے وہ ڈیولپ تو ہوا ہے, اس طرح سے سیاسیات جو ہے یا پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جزیات بنیاد جو ہے وہ غلط ہے. یہ سارا کچھ جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ مذہب کی بنا پہ ہو رہی ہیں, دین کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی. میں تو خالص سیاسی اسٹرکچر کی بات کی بھی وہ مذہب کی بنا پہ ہو رہا ہے اسٹرکچر, سیاسیات دین کی بنا وہاں تو اسٹرکچر ہی اور پیشہ ور فوج کے بارے میں آپ کس طرح سے جی یہ ایک فکرہ نہیں میں لوں گا, الگ الگ جو جنون کوئی پیشہ ور ہوگی, یہ ساری قوم ہوگی, یہ سب کچھ امت بیٹھ کے طے کرے گی جس طرح جی چاہے وہ کر لے. سوال تو اس کا یہ ہوگا کون طے کرے گا یہ تو فرما دیجیے نا. جی الیکٹڈ شورا کرے گی, آپ پھر آپ جزیات پہ آگے کہ کس طرح سے ہوگی. میں کہتا ہوں کہ پہلی چیز تو طے کر دیجیے. آپ کی سوال کے جواب میں کہ میں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے, مجھے آپ کنکریٹ فارم میں ایک ہی بات مجھے بھی پتہ چل سکے. آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے دین لائیے, بالکل دین تو آ گیا جناب, آپ کی بات سے اتفاق, وہ ایک کمبائنڈ ایک ایفرٹ ہو گئی سب کی. لیکن آپ کسی بھی معروف جو مشکل ہے آج کی, اس کے جواب میں آپ یہی فرماتے ہیں کہ طے ہوگا. جب ہم یہ پوچھتے کہ کون طے کرے گا تو آپ اس کی بابت میں اشارہ بھی نہیں کر پا رہے کہ آیا الیکٹڈ لوگ ہوں گے, شورا کے کہاں سے لائیں گے ہم ان کو. کچھ تو آپ ہمیں رہنمائی دیجیے نا کہ آئیں گے کہاں سے, ہر چیز طے ہوگی, کون طے کرے گا. فکری طور پہ پہلے لوگوں سے کہیے کہ سب یہ ایک چیز ہے قرآن پاک کو آخری اتھارٹی ماننے کی. جی جی بالکل. کون کون لوگ اس کے لیے تیار ہیں, تیار کر لیجیے, ان کو جمع کر لیجیے, ان سے پھر یہ اگلی باتیں جو ہے طے ہو جائیں. جو لوگ اپنے بارے میں خود کہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, ان کو ہم لے آئیں, ان کو لے آئیے. اچھا, ان کے لیے پیپلز ورڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر, وہ پیپل میں سے تو ہوں گے. اس میں تو ہمارے ہاں تو نظام جی ہے, وہ جو تیزیان ہے کہ لوگوں کے ووٹس ہوں گے, اس کے لیے وہ منتخب ہوں گے, یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ہے سیکولر ہے. جو پہلی بنیادی طور پہ یہ ماننے کو تیار ہو کہ قرآن کریم کو میں آخری اور حتمی اتھارٹی مانتا ہوں تمام معاملات کے اندر, فکری طور پر یہ ان لوگوں کو اکٹھے کرنا. جناب ہمارے یہاں تو حکومت اور اختیار کے قریب پہنچنے کے لیے ہر شخص اس ڈیکلیریشن پہ سائن کر دے گا, وہ کہے گا جی میں تیار ہوں, پھر آ جائے گا نا, آ جائے گا. پھر اس کی ایک ایک بات کو ہم دیکھیں گے کہ تم نے سائن تو کیا ہے. کون دیکھے گا یہ اتھارٹی کون سی ہوگی؟ جو بھی وہاں قرآن جاننے والے ہوں گے ان میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس ادارے میں پہلے ہم اسکالرس کو جمع کریں گے, اس کے بعد لوگوں کو بلائیں گے. یہ اس کی حیت ایک بھارت شکل بن رہی ہے نا, کوئی مجلس بنے, کوئی ادارہ بنے, وہ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں اپنے آپ کو جو خود پیش کریں, ہم ان کو جمع کر لیں گے, اور ہمارے پاس جو ماہرین کا پینل ہوگا وہ ان کی جو گفتگو ہوگی اس کو قرآن کی روشنی میں پرکھے گا. یہ آپ فرما رہے ہیں, اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشن دے گا, آگے بات ہوگی. تو خدا شکر ہے کہ ایک بات تو متعین آپ نے سمجھ کوشش کر کے کی ہے جی, مگر آپ تو معاف کیجیے گا ہمیں کوئی متعین بات فرمائی نہیں رہے, بلکہ آپ تو ہمیں صرف تھیوری بتا رہے ہیں, اور اس تھیوری کو پریکٹس لانے کا کوئی طریقہ نہیں بتا. پہلی چیز ہی تھیوری ہے جسے ایمان کرتے ہیں, اس کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے سر. اس کا اصطلاح قرآن کی اصطلاح ایمان ہے جس کو آپ تھیوری کہہ رہے ہیں. اس میں جب تک آپ نہ آئیں گے نا آگے بات ہی نہیں چلے گی. وہ تھیوری نہیں ہے, بنیاد اساس ہے اس کی. نہیں, اس میں مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو لوگ ہم بلائیں گے, جو اسکالرز ہم بٹھائیں گے, ان سے لوگ اتفاق کریں گے, ان کا چناؤ کون کرے گا, بہت ہی دقتیں. جی دقتیں تو ہیں, اگر واقعی یہ چیز ہم چاہتے ہیں کچھ ہو تو دقتوں کو اس طرح برداشت کیجیے. پھر شکریہ, آپ کا محبت ہے. ہاں جی, یہ کب تک اس کا مسودہ آپ شائع کرنا چاہتے ہیں تو مجھے مل جائے گا جب بھی آپ دیں گے. یہ طے ہے کہ آپ مجھے وہ مسودہ دکھا دیں گے, میں اس کو اپروو کروں گا. ہاں جی, جب بھی یہ آپ بیٹھیے, چائے کی ایک پیالی میں نے کہا ہے مجھے 5 منٹ کے لیے. جی جی دیکھنا کہ یہ اندر چائے تیار ہے. فضل احمد تیار ہے, لگ دو یہاں, میں ابھی حاضر ہوں.
جو ہے ماشاء اللہ سے مسکرائے آپ بھی مسکرا رہے یار ان کے پاس بھی ہوگا نا سارا جو صرف اگر اس میں آپ کو پرابلم ہوا تو آپ 22 صرف 22 جو ہے وہ دیکھ کر پرابلم ہے اور خرابی ہو گئی یہ ہوا نہیں ہم پوری صاف چلے گئے 22 کلیئر ہوتی ہے اس میں ایک سب خالی دے دیں گے